اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 75۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ مل مسیح، ماں نہیں، المسیح مسیح ابن مریم مریم کا بیٹا، الا مگر، رسول ایک رسول، قد یقیناً، خلط گزر چکے ہیں، من قبلہ اس سے پہلے، الرسول کئی رسول، و امہ اور ان کی ماں، صدیقہ بڑی راست باز تھیں، کانا وہ دونوں تھے، یأکلانی کھایا کرتے، الطعام کھانا، انظر دیکھو، کیفا کیسے، نبینو ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، الآیاتی دلیلیں، ثم پھر، انظر دیکھو، انا کیسے، یؤفکون الٹے پھر رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات کے اندر بڑی ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے اور تیسرا خدا ہونے کا رد فرمایا۔ اللہ پاک نے دلائل قائم فرمائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں، اور نہ ہی وہ تیسرے خدا ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے شرک کی نفی بھی کی، عقیدہ تثلیث کی نفی بھی کی۔ اب اس تردید کے بعد اللہ پاک ایک بات کو ثابت کر رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہیں اور تیسرے خدا بھی نہیں ہیں، اللہ بھی نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیا؟ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں درست صحیح عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خدا بھی نہیں، تیسرے خدا بھی نہیں، الہ بھی نہیں، عبادت کے لائق بھی نہیں، تو وہ پھر ہیں کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم رسول ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مقام رسالت سے اوپر ان کا کوئی مقام نہیں ہے، الوہیت کا مقام انہیں حاصل نہیں ہے۔ الوہیت کے مقام پر انہیں فائز کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ الوہیت کے مقام پر صرف اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ انسانوں میں سے کسی کو بھی مقام الوہیت نہیں دیا جا سکتا، وہ کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رسول ہیں، رسول کا مقام اور مرتبہ یہ کوئی معمولی مقام اور مرتبہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا مقام اور مرتبہ تو نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، عظیم الشان رسول گزر چکے ہیں۔ تو وہ سب کے سب مقامات کے ہونے کے باوجود، معجزات کے ہونے کے باوجود، کمالات کے ہونے کے باوجود، اوصاف کے ہونے کے باوجود، ان کی ذات اقدس کے اندر بے شمار محاسن تھے، بے شمار خوبیاں تھیں، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود نہ پچھلے رسولوں میں کوئی خدا ہوا اور نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ جب یہ رسول ہیں تو رسول خدا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک نے ایک دلیل دے دی۔ پھر اللہ پاک آگے ایک دوسری دلیل قائم فرماتا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان کی تو ماں ہیں۔ یہاں اللہ پاک نے دو باتیں واضح کر دیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلند ترین مقام عطا فرمایا ہے، ایسے ان کی ماں کو بھی اللہ پاک نے انتہائی عالی شان مقام عطا فرمایا ہے، مقام صدیقیت عطا فرمایا ہے، صدق کا مقام عطا فرمایا ہے۔ مقام صدق ولایت کے اندر سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، تو وہ صدق کے مقام پر، مقام ولایت پر وہ فائز ہیں۔
یعنی ان کی جو ماں ہیں وہ نہ نبیوں میں شامل ہیں نہ رسولوں میں شامل ہیں، ان کی ماں نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہیں ہیں، بلکہ ان کی ماں مقام ولایت پر فائز ہیں، صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں۔ اور جس شخص کی ماں ہوتی ہے وہ الہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی نہ ماں ہو نہ باپ ہو، اور نہ اس کا آگے بیٹا ہو اور اس کی آگے نہ بیٹی ہو۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، کسی کی ماں کا ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی تو ہیں، ماں تو ان کی بھی نہیں تھی، باپ ان کا بھی نہیں تھا، تو ان کو بھی کسی نے خدا یا خدا کا بیٹا قرار نہیں دیا۔ ماں اور باپ کے نہ ہونے کے باوجود وہ مقام رسالت پر ہی فائز ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی تو ماں بھی ہے، آپ کی ماں صدیقہ ہے، تو جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری دلیل اللہ پاک نے یہ قائم فرمائی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ دونوں کھاتے تھے کھانا، وہ دونوں خوراک کے محتاج تھے، غذا کے محتاج تھے۔ تو جو شخص غذا کا محتاج ہوتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہوتا ہے، معبود برحق وہ ہوتا ہے جو غذا کا یا کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین، خدائے بزرگ و برتر، وہ غذا، خوراک اور کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے۔ انسان جتنے بھی ہیں وہ غذا کے، خوراک کے محتاج ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ ہیں وہ دلائل جن دلائل کے ساتھ اللہ پاک نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام الوہیت پر فائز نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انظر کیف نبین لہم، دیکھو کیسے ہم ان کے لیے کھول کھول کر حقائق کو بیان کرتے ہیں۔ جب ہم حقیقتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دل و جان سے ہمارے ان حقائق کو تسلیم کریں، سچے عقائد کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ اللہ کے ان دلائل، ان روشن دلائل، بین دلائل، واضح دلائل، اظہر من الشمس دلائل کے ہوتے ہوئے بھی یہ پھر بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کو بھی صحیح عقیدہ عطا کیا ہے اور عیسائیت کو بھی، مسیحیت کو بھی صحیح عقیدہ عطا کیا ہے، کیونکہ دونوں افراط اور تفرید کا شکار ہوئے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں ہی نہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ رسول ہیں۔ سو یہود کی اس بات کو اللہ پاک نے رد فرما دیا، اور مسیحی جو تھے وہ اس قدر آگے چلے گئے ان کی محبت اور عقیدت کے اندر کہ انہیں خدا کا درجہ دے دیا، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ ایک رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ اللہ پاک پھر آگے ایک اور انداز میں دلیل قائم فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی۔ اب آگے دیکھیے گا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل، آپ فرمائیے اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک، آ کا معنی ہوتا ہے کیا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لا یملک نہیں مالک، لکم تمہارے لیے، ضررن نہ تو نقصان کا، ولا نفعن اور نہ ہی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، واللہ اور اللہ تعالی ہوا وہی، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 76 کے اندر یہ بات واضح فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالذات، ذاتی طور پر نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور الوہیت کا مقام فقط اس کے لیے زیبا ہے۔ الوہیت کے مقام پر صرف وہ فائز ہے جو نفع اور نقصان کا بالذات مالک ہوتا ہے، ذاتی طور پر مالک ہوتا ہے۔ اسے کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت
اور اسے کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت کسی سے لینی نہیں پڑتی، وہ ذاتی طور پر از خود اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و نقصان کے مالک تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام کو، رسول اعظام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کو طاقتیں عطا فرمائیں، قوتیں عطا فرمائیں، مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو انبیاء اور رسل کو اللہ پاک نے عطا کی ہیں، وہ اللہ پاک نے عطا کی ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہیں۔ میں یہاں تک کہوں گا کسی بھی انسان کے پاس جو بھی طاقت ہے، مثلا میرے پاس بولنے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چھونے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، تو میرے پاس جو طاقتیں اور قوتیں ہیں یہ میری ذاتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ اسی طرح انبیاء اور رسول اعظام کے پاس طاقتیں اور قوتیں من جانب اللہ ہوتی ہیں، لیکن وہ من جانب اللہ ہوتی ہیں، وہ ان کی ذاتی نہیں ہوتی۔ تو جس کے پاس بھی ذاتی قوت نہیں ہوتی وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی یہ ایک اور دلیل قائم فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بلا شک و شبہ معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جیسا کہ وہ کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرتے تھے، جیسا کہ وہ مادر ذات اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، مگر وہ ساتھ یہ لفظ ارشاد فرماتے تھے بِإِذْنِ اللہ، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے اذن کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ کی اجازت کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی پرمیشن، اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ کرتا ہوں، از خود میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سننے والا جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، یعنی کہ ذاتی طور پر سماعت اور علم، یہ طاقتیں اور قوتیں اللہ پاک کے پاس اپنی ہیں، ذاتی ملکیت ہیں۔ اس نے سننے کی یا جاننے کی طاقت، اپنے علم کی طاقت، سماعت کی طاقت اس نے کسی سے لی نہیں ہے، اس کے پاس اپنی ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 77 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قل، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، تم حد سے آگے نہ بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، غیر الحق، ناحق، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، اہواء، خواہشوں کی، قوم، قد، بے شک، دلو، وہ گمراہ ہو چکی ہے، من قبل، پہلے سے، وَأَضَلُّوا، اور گمراہ کر چکے ہیں، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور بھٹک چکے ہیں، عن، سے، سواء السبیل، راہ راست۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین تمام اہل کتاب کو مخاطب کرتا ہے کہ تم اپنے دین کے اندر غلو سے کام نہ لو۔ یہ غلو ہے کہ پیغمبر کی شان کو اس قدر بڑھا دیا جائے کہ پیغمبر کو خدا کا درجہ دے دیا جائے، پیغمبر کو اللہ کا درجہ دے دیا جائے، الوہیت کا مقام دے دیا جائے۔ یہی تو غلو ہے، اللہ پاک اسی غلو سے منع فرماتا ہے۔ اور چونکہ جتنے بھی عیسائی تھے وہ رومیوں سے متاثر ہوئے، یونانیوں کے فلسفے سے متاثر ہوئے، تو گمراہ قوموں سے انہوں نے نظریات لیے، تو اللہ پاک اس قوم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، گمراہ قوم کی خواہشوں کی تم پیروی نہ کرو۔ اس سے مراد ان کے جو گمراہ آباء و اجداد تھے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ تمہارے جو آباء و اجداد تھے جو غلط عقائد کے اوپر قائم تھے، غلط عقائد کے اوپر چل رہے تھے، ان اپنے گمراہ باپ داداؤں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ وہ ان کی ذاتی خواہشیں تھیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دینا وہ ان کی اپنی خواہشیں تھیں، ان کی ذاتی خواہشیں تھیں، یہ ان کی بری خواہشات تھیں، جن خواہشات کو انہوں نے نظریات کا نام دے دیا تھا، عقائد کا نام دے دیا تھا۔ حقیقت میں ان کے پاس اس کے اوپر کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ انجیل کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں آئی جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہو یا خدا کہا ہو۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو
نہ خدا کہا نہ خدا کا بیٹا کہا، تو پھر تم نے یہ بات کہاں سے گھڑ لی؟ یہ بات تم نے اپنے باپ داداؤں سے لی، یہ بات تم نے گمراہ قوم سے لی، اور یہ ان کی ذاتی خواہشات تھیں۔ اللہ پاک پھر آگے ارشاد فرماتا ہے قد ضلوا من قبل، وہ اس سے پہلے، وہ قوم پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کر چکی ہے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ قوم، اس قوم کے لوگ، وہ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں۔ اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل ترین کٹھن کام یہی ہے کہ آدمی اپنے باپ داداؤں کے غلط نظریات سے تائب ہو جائے۔ آج بھی ہمارے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کی شان کو بڑھاتے بڑھاتے ان کو ہم خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، تو یہ غلو ہوگا۔ اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جا کر مثال کے طور پر طواف کرنا، قبروں کے اوپر جا کر سجدہ تعظیمی کرنا، اور اسی طرح مرد و زن کا اختلاط، یہ سب کے سب غلو ہیں دین کے اندر۔ دین کے اندر یہ ایسے کام ہیں جو کہ ہم نے خود اپنے پاس سے گھڑے ہوئے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی شخص کسی ولی کے مزار پر جا کر یا کسی زندہ ولی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے، اپنا ماتھا، اپنا ناک زمین کے اوپر رکھتا ہے، تو یہ ہوگا غلو ہوگا دین کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے، اس کا پیغام دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 کے ساتھ آج کی کلاس کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ